اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو آج ہم جملہ اسمیہ کی طرف آ گئے۔ ہم نے مرکبات پڑھے ہیں اور مرکب ناقص کی اہمیت بھی ہم نے دیکھی ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک سوچ اور ایک سسپینس ڈیولپ کرتا ہے تاکہ آدمی اپنی سوچ سے قرآن مجید کی حکمت تک پہنچ جائے۔ لیکن آج دیکھیے مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی اور مرکب عددی، یہ سب مرکب ناقص کی اقسام تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں تام، جسے ہم کہتے ہیں مرکب تام، یعنی وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا آسان ہے ایک اعتبار سے جملہ اسمیہ کہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ یہ دو جز ہوتے ہیں۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس سے بات کی ابتدا ہو، اور خبر کسے کہتے ہیں؟ وہ مبتدا کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں دے تو ہماری بات مکمل ہو جائے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی، ناقص کے حوالے سے ہم نے کہا تھا نیک لڑکا، ناقص کی بات تھی، اور جب ہم نے کہا لڑکا نیک ہے تو یہ بات مکمل تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مبتدا اور خبر میں بالکل یہی مثال، مرکب توصیفی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہی مثال جب ہم نے نیک لڑکا پڑھا تو اس میں اس کا جو ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا ولد صالح۔ مرکب توصیفی اور مبتدا میں یعنی جملہ اسمیہ میں بہت تھوڑا فرق ہے اور بڑا کمال فرق ہے۔ دیکھیے مبتدا کی پہچان ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور حالت اس کی فاعلی ہوتی ہے، اور خبر کی پہچان ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور حالت اس کی فاعلی ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی میں صفت جو تھی وہ موصوف کے تابع تھی، لیکن جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی پہچان وسعت کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے دونوں ہمارے سامنے مختلف آئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں عدد اور جنس کے اعتبار سے بھی اس کا کمبینیشن کیسا ہے۔ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور حالت فاعلی ہوتی ہے، اور اس کو اسی مرکب توصیفی کو اگر ہم یوں کر دیں الولد صالح، تو اب یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ مبتدا معرفہ ہوگا، حالت فاعلی ہوگی، اور خبر نکرہ ہوگی اور حالت فاعلی ہوگی۔ اگر یہ کمبینیشن ہے، یہ ہم نے دیکھا ولد صالح، یہ مرکب توصیفی تھا، اور یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ بنا ہے، اسم سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس کے معنی ہوں گے لڑکا نیک ہے، بات لڑکے سے شروع ہوئی، لڑکا نیک ہے۔ دیکھیے عربی میں ہے کسی لفظ کے معنی نہیں ہے، بس ایک کمبینیشن ہمیں سمجھ آ جائے، اس کمبینیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے ایک لفظ ہے ہمارا اردو کا، وہ اس میں موجود ہوتا ہے، لڑکا نیک ہے۔ بہرحال یہ قاعدے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ حالت اور وسعت کے اعتبار سے تو تھوڑا مختلف تھا، لیکن عدد اور جنس کے اعتبار سے یہ دونوں سیم ہوں گی۔ اگر مبتدا اس اعتبار سے دیکھیے
تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ آ جائے گی، اور اگر یہ جمع ہے، مبتدا جمع ہے، تو خبر بھی اس کے تابع ہوگی۔ گویا عدد اور جنس کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی۔ بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے بات، تاکہ اس قاعدے کو ہم کبھی نہ بھولیں، یعنی عدد اور جنس کے اعتبار سے جو خبر ہے وہ مبتدا کے تابع آ جائے گی، کے تابع آئے گی۔ اگر مبتدا تثنیہ یا جمع ہے اور جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہے تو اس کے مطابق ہم خبر لے کے آئیں گے، خبر مبتدا کے تابع آئے گی۔ تابع آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مثالیں، تو قرآن مجید کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے اللہ ولی۔ اللہ ولی، تو دیکھیے اللہ مبتدا ہے، حالت فاعلی ہے اور معرفہ ہے، الف لام سے لگا ہوا معرفہ ہے، اور خبر جو ہے وہ حالت تو فاعلی ہے لیکن یہ نکرہ ہے۔ اگر ایسا کمبینیشن آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ دوست ہے۔ اسی طرح دیکھیے اور مثال بھی، الرسول حق، الرسول حق، اور بے شمار آپ کو قرآن مجید کے 2 حرفی مثالیں مل جائیں گی۔ الصالحات خیر، نیکیاں بہتر ہیں، الصالحات۔ اور آپ کو مثال مل جائے گی، الرجال قوامون، مرد حاکم ہیں۔ دیکھیے الرجال یہ جمع مکسر بنی ہوئی ہے لیکن معرفہ اور حالت فاعلی ہے، اور قوامون جو ہے یہ جمع آئی ہے، حالت فاعلی ہے۔ اسی طرح ہم اور بھی مثالیں دیکھیں ہیں، والازلام رجس، یہ والازلام تیر، رجس، جو تیر ہیں وہ ناپاک ہیں۔ اور مثالیں ہمارے پاس قرآن مجید سے مل جائیں گی، الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 بار ہے۔ تو ہم نے آج اس کا آغاز کیا ہے جملہ اسمیہ کا، اور اس کا کمپیریزن ہم نے مرکب توصیفی سے کیا ہے کہ مرکب توصیفی کے 2 جز ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے بھی 2 جز ہوتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم نے دیکھا بڑے تھوڑے سے فرق سے یہ ہم نے دیکھا کہ عربی اردو کا ہے جو ہے وہ عربی کی اس کمبینیشن میں موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ کمبینیشن ہمیں یاد رہے تو یہ بات اتھینٹک ہو جاتی ہے۔ اللہ ولی کے حوالے سے دیکھیے اللہ دوست ہے، تو اس طرح ہم 2 حرفی قرآن مجید سے جملہ اسمیہ کی مثالیں نکال لیتے ہیں، اور ہم نے کچھ بیان بھی کی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جملہ اسمیہ دیکھیں، جہاں بھی جملہ اسمیہ قرآن مجید میں آ جائے، اب بات تو اسم سے شروع ہوگی لیکن بات اتھینٹک ہوگی، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا لیسن اتنا ہی تھا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے جملہ اسمیہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔